آج جو ہمارا عنوان ہے، آپ آتے ہیں ہم اپنے عنوان کی طرف، اپنے سوالوں کی طرف، اور آج جو ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے مہمان تشریف فرما ہیں علامہ احمد رضا ایڈوکیٹ صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں۔ اور احمد صاحب، جو آپ سے پہلا سوال ہے، کیونکہ آج جو ہمارا عنوان ہے، ٹاپک ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینا حرام ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنا کفر ہے، لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے کتراتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، حالانکہ ان کے پاس مال و دولت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس ہر وہ شے ہوتی ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث ان لوگوں کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اور ہمارے ناظرین کو یہ پہلے بتائیں کہ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے لیے اجر کیا ہے، اور جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے سزا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسیٰ بھائی، سب سے پہلے آپ کا اور منہاج ٹی وی کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا۔ آپ نے سوال کیا کہ زکوٰۃ سے کیا مراد ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ تو لغوی اعتبار سے یا لفظی اعتبار سے زکوٰۃ کے ہم دو معنی کر سکتے ہیں، اگرچہ دونوں معنی ملتے جلتے ہیں، جن میں سے ایک تزکیہ یا پاکیزگی اور دوسرا طہارت۔ اگر پاکیزگی کا معنی کیا جائے تو قرآن پاک سے ثابت ہے، قد افلح من زکاہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے لفظ کو پاکیزگی کے لیے، تزکیے کے لیے استعمال فرمایا۔ طہارت کے لیے دیکھیں تو وہ بھی قرآن پاک میں ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو تطہرہم کہہ کر طہارت کے معنی میں استعمال فرمایا، اور ساتھ ہی وتزکیہم بھی کہا۔ تو گویا کہ زکوٰۃ کے یہ دو معنی ہیں، اگرچہ یہ دونوں معنی ملتے جلتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں زکوٰۃ کا مقصد معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ دینے کا حکم ارشاد فرمایا تو فقط یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ دے دو، اگرچہ قرآن پاک میں ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ دو۔ یہاں پر مقصد بیان ہو گیا کہ جب تم زکوٰۃ دو گے تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ جب مال پاک ہو جائے گا تو جو کچھ پھر اس مال سے کھایا جائے گا تو پیٹ میں بھی پاک مال جائے گا۔ اگر زکوٰۃ کوئی شخص نہیں ادا کر رہا، اس کا مال پاک نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے پیٹ میں وہ جو کچھ کھا رہا ہے، اگرچہ وہ حلال رزق ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ پاک مال نہیں کھا رہا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حد کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے اندر وہ ڈنڈی مار رہا ہے۔ تو انہی آیات سے ہمیں زکوٰۃ کا جو ہے وہ معنی پتہ چلا۔ پھر اگلی بات کی طرف آتے ہیں، زکوٰۃ ہر مسلمان پر فرض ہے، عاقل ہو، بالغ ہو، صاحب نصاب ہو۔ یہاں پر میں ایک چیز عرض کرتا چلوں، ہمارے ہاں زکوٰۃ اور قربانی کے بارے میں ایک غلط فہمی مشہور ہے کہ شاید زکوٰۃ اور قربانی وہ پورے گھر کی طرف سے اگر کسی ایک شخص نے دے دیا تو وہ ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، گھر میں جو شخص بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ شوہر صاحب نصاب ہے، بیوی صاحب نصاب نہیں ہے تو شوہر پر زکوٰۃ ہے، بیوی پر نہیں۔ اور ممکن ہے ایسا ہو کہ شوہر صاحب نصاب نہ ہو لیکن بیوی اپنی جگہ پر اتنی مال دولت رکھتی ہو، زیورات رکھتی ہو جس کی وہ خود مالک ہے، تو ممکن ہے شوہر پر زکوٰۃ نہ ہو اور بیوی پر زکوٰۃ ہو۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں میں ایک سوال اور کروں گا کہ مثلا ابھی آپ نے خود ہی سوال اٹھایا ہے کہ بیوی کے پاس مال و دولت ہو، سونے کی صورت میں ہو، چاہے وہ کسی صورت میں بھی ہو، تو کیا وہ جو بیوی کا حق اس کے پاس مال ہے اس پر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بیوی دے گی یا اس کا خاوند دے گا؟ نہیں، جو شخص جس مال کا مالک ہے زکوٰۃ اسی پر ہے۔ یہ احکامات جب نافذ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ خاندان پر یا گھر پر نہیں، یہ افراد پر نافذ ہوتے ہیں، افراد پر یہ احکامات ثابت ہوتے ہیں۔ ہر فرد اپنی اپنی جگہ پر مکلف ہے۔ تو جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو جو شخص صاحب مال ہے، ممکن ہے باپ بھی صاحب مال نہ ہو، ماں بھی صاحب مال نہ ہو، لیکن بیٹا صاحب مال ہو، بیٹے پر زکوٰۃ فرض ہو، تو جس شخص کے پاس مال ہے اور صاحب نصاب ہے، زکوٰۃ اسی پر ہی ہوگی اور اسی کو ہی دینا ہوگی۔ تو کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اگر دی جا سکتی ہے تو وہ کون سے رشتہ دار ہیں جن کو انسان زکوٰۃ دے سکتا ہے اپنی فیملی ممبر میں سے؟ زکوٰۃ اپنے تمام رشتہ داروں کو دی جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں فقہا نے ایک اصول بیان فرمایا ہے کہ زکوٰۃ صرف اصول اور فروع کو نہیں دی جا سکتی۔ اصول سے مراد یہ ہے کہ اوپر والے والدین ہیں، میں اگر صاحب نصاب ہوں تو میرے والدین ہیں، میں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کے والدین ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، آگے اولاد ہے اس کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ یجوز دفع زکوٰۃ الی من سوا، یعنی کہ زکوٰۃ دینا سب کو جائز ہے سوائے والدین کے والمولودین، اور
جو اولاد ہے آگے اس کو زکوٰۃ دینے کی. اس کے علاوہ بہن بھائیوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اچھا، والدین کو اور اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اس کے علاوہ آپ ہر کسی کو زکوٰۃ دے اس کے علاوہ سب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ماموں ہیں، چاچو ہیں، خاندان کے باقی افراد ہیں، حتیٰ کہ بہن بھائی بھی ہیں، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہوں تو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر زکوٰۃ جو رقم بنتی ہے تو وہ رقم ایک ہی مرتبہ سب دینی پڑتی ہے، ایک ہی بندے کو دینی پڑتی ہے، یا تھوڑی تھوڑی کر کے مختلف لوگوں کو دی جا سکتی ہے؟ بالکل زکوٰۃ قسطوں میں ادا کی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ کو بالکل بہت آسان رکھا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی شخص پہ 12,000 روپے زکوٰۃ ہے، سالانہ اس نے دینی ہے، وہ یوں سمجھتا ہے کہ میں بھئی یکمشت زکوٰۃ ادا نہیں کر سکوں گا، تو وہ ایک ایک مہینے کا 1,000 روپیہ دیتا رہے. ہاں، صرف اس چیز کی احتیاط رکھے کہ جس سال اب اس کا سال پورا ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ پچھلے سال وہ 1 رمضان المبارک کو صاحب نصاب ہوا تھا، تو اب اس کے پاس مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے ہیں. 1,00,000 روپے کے اوپر جتنی زکوٰۃ بنتی ہے وہ اس نے نکالی ہوئی ہے. اب وہ اس طریقے سے زکوٰۃ دیتا آ رہا ہے. اب سال کمپلیٹ ہونے سے پہلے وہ کسی طریقے سے 2,00,000 روپے کا مالک ہو گیا، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ جو پہلے اس نے زکوٰۃ نکالی تھی صرف اسی پر زکوٰۃ ہوگی. تو اسے چاہیے کہ یہ جو اگلا مالک بنا ہے نئے نصاب کا، اس کو بھی اسی سال میں شامل کرے گا اور اس کی بھی وہ زکوٰۃ دے گا، یہ اسی سال کے اندر شامل ہوگا. البتہ زکوٰۃ قسطوں میں دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے علامہ صاحب، آپ کا جو آپ کی گفتگو ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، جو آج ہمارے ذہن میں سوال آ رہے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور خوبصورت دلائل کے ساتھ آپ آج ہمارے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. علامہ صاحب، جو ابھی میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ مثلا ہر فرد اس کے پاس کچھ نہ کچھ تو ہے، اس کا جو نصاب ہے وہ کیا ہے، تاکہ ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی کے ذریعے، ان کو پتہ چل جائے کہ کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض ہے اور کن کن لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے. زکوٰۃ کا اگر ہم بنیادی طور پر نصاب دیکھیں تو یہ 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی. یہاں پر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس دور میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نصاب مقرر فرمایا، تو اس نصاب سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی جو تھی یہ برابر تھی، اور اسی کو بطور زر کے، بطور قیمت کے، بطور مال کے استعمال کیا جاتا تھا. ایک تو آج یہ فرق پڑا آج کے دور میں کہ سونے اور چاندی کے علاوہ بہت ساری اور چیزیں بھی مال کے اندر شامل ہو گئیں. جیسے ہمارے پاس وہ کاغذی نوٹ ہیں، کرنسی نوٹ ہیں، وہ بھی مال کے اندر ہی شامل ہے. ممکن ہے کسی شخص کے پاس سونا نہیں ہے لیکن پیسے ہیں، روپے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ سونے کو جو ہے وہ نصاب بنائیں یا چاندی کو نصاب بنائیں، کیسے بنائیں، کیونکہ اس دور میں تو برابر تھا. تو یہاں پر فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے. بعض نے فرمایا سونے کو جو ہے وہ نصاب بنا لیا جائے، اس پر رکھیں کہ اگر مال و دولت 7.5 تولے سونے کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ دیں. بعض نے فرمایا کہ 52.5 تولے اگر چاندی کے برابر ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ دیں. ہماری رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ، چونکہ زکوٰۃ کا مقصد ایک یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ غرباء اور فقراء تک پہنچے، تاکہ وہ بھی مساویانہ دولت کے اعتبار سے باقی امیر لوگوں کے برابر آ سکیں اور ان کے اخراجات پورے ہو سکیں. تو اس لیے بہتر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سونے کی بجائے اگر چاندی کو زکوٰۃ کے نصاب میں رکھ لیا جائے کہ ہم چاندی کے اوپر بیس کریں گے اور چاندی پر بیس کرتے ہوئے ہم اس اعتبار سے زکوٰۃ دیں گے. لیکن اس میں یہ دیکھیں کہ اگر فقط سونا ہے، اگر فقط کسی شخص کے پاس کوئی ایسی حالت آ گئی کہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ پیسے ہیں، نہ کوئی اور مال و دولت ہے، تو پھر اس کے اوپر وہی 7.5 تولے سونے والا ہی اعتبار ہوگا. لیکن اگر کسی کے پاس 1 تولے سونا ہے، 5-10 تولے چاندی ہے اور کچھ نقدی رکھی ہوئی ہے یا کوئی اور مال رکھا ہوا ہے، جیسے آج کل کے دور میں بڑے ممالک میں یا تیل بھی جو ہے، آئل، یہ بھی ایک طرح کی دولت ہے. اب کسی کے پاس اس طرح کی دولت رکھی ہوئی ہے، کرنسی رکھی ہوئی ہے یا سونا چاندی مکس رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ہماری رائے یہ ہے کہ وہ دیکھ لے کہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت اگر پوری ہو جائے، جو عموماً غالباً 40-45 ہزار کے قریب ہوگی، اگر کسی پر اتنی قیمت ہو جائے تو وہ اس سے زکوٰۃ ادا کر دے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ فقراء تک اور مساکین تک پہنچ سکے اور زکوٰۃ کا ایک یہ مقصد جو ہے یہ پورا ہو سکے. ہمارے ملک میں ویسے بھی غربت زیادہ ہے، اگر اسی کو جو ہے وہ نصاب بنا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. اگر ہم سونے کو نصاب بنائیں گے تو پھر زکوٰۃ دینے والے بہت کم لوگ ہوں گے. اچھا، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپ صدقات و خیرات کرتے ہیں یہ اپنے رشتہ داروں میں کریں، اپنے محلے میں کریں، اپنے سٹی کے اندر کریں جو آپ کا ایریا نزدیک رکھتا ہے، تاکہ لوگ وہ غربت سے نکلیں. تو جو لوگ زکوٰۃ اسی طرح اپنے وہ علاقے میں نہیں دیتے، باہر جا کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں کیا ہے؟ مثلا ان کی زکوٰۃ ہو جاتی ہے، یعنی مثلا ایک ان کے محلے میں، اس سوسائٹی کے اندر، اس ٹاؤن کے اندر ایک غریب آدمی رہ رہا ہے، تو وہ اس غریب کو نہیں دیتے، کسی اور کو جا کر دیتے ہیں، حالانکہ حقدار تو وہ ہے.
جو اس محلے میں رہتا ہے، ان کے قریب رہتا ہے، ان کا پڑوسی ہے، تو ان لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ زکوٰۃ دینا یا کوئی بھی صدقات کرنا احادیث کے مطالعہ سے ہمیں یہی ملتا ہے، یا فقہا کی عبارتوں سے یہی ملتا ہے کہ سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا جائے. اور چونکہ فقہا نے اجازت دی زکوٰۃ دینے میں، سوائے ماں باپ کے اور اولاد کے، بہن بھائیوں کو بھی دی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کو بھی دی جا سکتی ہے، تو پھر ہماری رائے اور فقہا کی رائے، مطلب جو فقہا چلتے آ رہے ہیں اسلاف سے، سب کی رائے یہ ہے کہ زکوٰۃ کے سب سے پہلے مستحق جو ہیں وہ اپنے رشتہ دار ہوں گے، جن میں یعنی کہ خونی رشتہ دار سکتے ہیں، بہن بھائی ہیں، مامی ہیں، چاچے ہیں، خالہ ہیں، مطلب یہ والے رشتہ دار آگے. اگر ان رشتہ داروں میں کوئی بھی مستحق نہیں ہے تو پھر بہتر اپنے ہمسائے کو دیکھے، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمسائے کے اتنے حقوق بیان فرمائے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام وراثت میں بھی ہمسائے کو شامل کر دیں گے. تو اگر حضور نے ہمسائے کے اتنے حقوق بیان فرمائے ہیں تو پھر زکوٰۃ کا، یا میں اگر زکوٰۃ دے رہا ہوں تو پھر میری زکوٰۃ کا پہلا مستحق وہ میرا ہمسایہ ہونا چاہیے. اسی طرح ایک اور چیز، ہمارے آج کل کے دور میں ایک رواج ہے، گھروں میں خادم یا خادمائیں کام کرتی ہیں. پہلے دور میں وہ غلام ہوتے تھے، ان کا تو الگ حکم تھا، لیکن ہمارے ہاں یہ جو خادم ہیں یا خادمائیں، یہ اگر مستحق ہیں تو زکوٰۃ کے یہ بھی سب سے پہلے مستحق بنتے ہیں، کیونکہ یہ اس طریقے سے ہمارے غلام نہیں ہیں، ہم نے ان کو پے پر رکھا ہوا ہے. تو اگر کسی شخص نے زکوٰۃ دینی ہے تو ہماری رائے تو یہی ہے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ دور جا کر دے اور اپنی واہ واہ کروائے، بہتر یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی روشنی میں اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقارب کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے محلے میں، اور اگر گھر میں کوئی خادم یا خادمائیں کام کر رہی ہیں اور وہ مستحق ہیں تو سب سے پہلے زکوٰۃ انہی کو دے، کہ اس میں احادیث کی روشنی میں اجر زیادہ ہے. اور مصارف زکوٰۃ میں قرآن پاک نے بیان فرمایا انما صدقات للفقراء، فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، عاملین کے لیے ہے، مؤلفۃ قلوب کے لیے ہے. یعنی کہ فقراء سے مراد یہ ہے کہ وہ شخص جس کے پاس اپنے کھانے کے لیے مطلب اتنا سا ہو کہ وہ اپنی ضروریات بڑی مشکل سے پوری کرے، تنگ دستی سے پوری کرے، لیکن کسی دوسرے کو دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو. اور مسکین سے مراد یہ ہے کہ جس کے اپنے پاس بھی اپنے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مطلب یہ فقیر سے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک درجہ تھوڑا اوپر ہے. اب اس کے آگے والے جو 6 مصارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے، اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی انڈرسٹینڈنگ یا ایک جورسپروڈنس کا اصول ہے کہ وہ ان 6 کے اندر ان 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے. اگر عاملین ہیں، یا کسی کو آپ تالیف قلب کے لیے زکوٰۃ دیتے ہیں، یا کسی قرض دار کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا کوئی ابن السبیل ہے، مسافر ہے، اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں، یا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو جہاں بھی زکوٰۃ دے رہے ہیں وہاں پر فقیر اور مسکین یعنی کہ ان 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے. مثال اس کی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر کوئی شخص مسافر ہے، قرآن پاک نے فرمایا کہ مسافر کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اب ایک شخص سفر کر رہا ہے، اس کی جیب میں جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ بھی ہے، اے ٹی ایم کارڈ بھی ہے، وہ لاکھوں روپیہ بھی ہے اس کے پاس، اور اس کو اس وقت سفر کے اندر پیسے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. تو گویا کہ اگلے جتنے بھی مصارف ہیں ان کے اندر فقر اور مسکین کی شرط کا پایا جانا ضروری ہے. اب اگر وہ مسافر ہے اور گھر میں بے شک وہ لاکھوں روپے کا مالک ہے، کروڑوں اربوں کا مالک ہے، لیکن اس وقت اس کی جیب کٹ گئی ہے، جیب میں اس کے کچھ بھی نہیں ہے، گھر جانے کا کرایہ بھی نہیں ہے، اس صورت میں اگرچہ بیک گراؤنڈ پہ وہ اربوں روپے کا مالک ہے، اب وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، کیونکہ پہلے 2 اسباب جو تھے یا شرط جو تھیں وہ پائی جا رہی ہیں. تو یہ زکوٰۃ کے مصارف ہیں. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کی آمد کا، اور بہت شکریہ حافظ اسامہ مجید صاحب آپ کی آمد کا، اور قاری صاحب آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، جو آج ہمارا ٹاپک تھا، عنوان تھا، یقیناً آپ کے ذہنوں کے اندر جو سوالات اٹھ رہے تھے، آج منہاج ٹی وی کے ذریعے وہ سوالات کے جوابات آپ تک پہنچ چکے ہیں.